خواجہ عثمان ہروانی نے اپنے دور میں تقریباً آج سے 900 سال پہلے حدیث پاک کے حوالے سے فرمایا کہ تباہ ہوں گے ممالک، تباہ ہوں گے ممالک، برباد ہوں گے۔ اور یہ بات بھی آپ سن لیں، اللہ کرے کہ جو اس برائی میں مبتلا ہے خدا ان کانوں تک یہ آواز پہنچا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب مرد کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان ٹوٹ کر لوگوں پر گر جائے، اسی وقت تو دنیا ختم ہو جائے۔ یعنی جب کوئی صرف ایک بندہ بھی کسی مرد کے ساتھ بدکاری کی طرف بڑھتا ہے تو آسمان ٹوٹ کر زمین کی طرف آنا چاہتا ہے، اس وقت اللہ کے معصوم فرشتے عرش کے کنارے کو پکڑ کر قل ہو اللہ شریف کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، اور وہ قل ہو اللہ شریف کی تلاوت جو وہ فرشتے کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ قل ہو اللہ شریف کی تلاوت کی برکت ہے کہ وہ آسمان ٹوٹ کر لوگوں پہ گرتا نہیں، اگر وہ یہ نہ کرے تو آسمان ٹوٹ کر لوگوں پر گر جائے، لوگ برباد ہو جائیں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے پرندوں کی شکل پر پیدا فرمایا۔ فرشتوں کی مختلف شکلیں بھی ہیں، تو کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی شکلیں پرندوں کی طرح ہے اور وہ چونچ والے ہیں، چونچ نما ان کی شکل ہے۔ جیسے ہی بدکاری کرنے والے جو مردوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، ایک رات بھی ان کی قبر پر ان کو نہیں گزرتی کہ وہ فرشتے اپنی چونچ میں لے کر کے ان کو ان کی قبر سے نکال کر اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا وہاں لے جا کر ان کو پھینک دیتے ہیں۔ کرناٹک میں مرے، مہاراشٹر میں مرے، آندھرا میں مرے، کدھر بھی مرے، عرب میں مرے، عجم میں مرے، اگر وہ مردوں کے ساتھ غلط کام کرتا تھا، بدفعلی کرتا تھا، اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا تھا تو وہ ایک رات بھی اپنی قبر میں نہیں رہے گا، اس کو اٹھا کر قوم لوط سے ملا دیا جائے جہاں ہر دم لعنت برس رہی، اور وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا، انہی کے ساتھ اس کا حشر بھی ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں وہ نوجوان، وہ لوگ جو اس بلا میں گرفتار ہیں۔ ایک وضاحت یہ بھی کی جائے کہ لوگ سمجھتے کہ وہ جو آخری درجہ بدکاری کا ہے نا مردوں کے ساتھ وہی بدکاری ہے، بلکہ بزرگوں نے بہت وضاحت سے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جو صرف مصافحہ اور معانقہ بھی گندی نیت سے کرتے ہیں وہ بھی انہی لوگوں میں سے۔ اسی پر بس نہیں فرمایا اگر وہ نظر سے بھی کسی کو گندی نیت سے دیکھتے ہیں تو وہ بھی انہی لوگوں میں سے، گندی نظر سے دیکھنا بھی۔ ایک بزرگ فرماتے میں حافظ قرآن تھا اور امام حسن بصری کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایسے میں نے ایک نوجوان خوبصورت آیا، اس کو بد نظری سے دیکھا، غلط نظر سے، پاپ کی نظر سے دیکھا۔ امام حسن بصری نے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے اس بد نگاہی کا وبال تجھے آ کر کے رہے گا۔ کہا میں انتظار کرتا رہا کہ آپ نے فرما دیا لیکن کچھ ہوا نہیں۔ 14 سال کے بعد میں حافظ قرآن تھا، 14 سال کے بعد پورا قرآن میں بھول گیا، صرف دیکھنے کی وجہ، بدنگاہی کی وجہ سے۔ مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھے، حافظ قرآن تھا، اللہ نے اس کو قرآن بھلا دیا۔ یہ صرف دیکھنے کا وبال ہے، تو پھر ہاتھ سے ٹکرائیں، اور پھر اس کے بعد جو آخری کے معاملات ہو، اللہ کی پناہ، 1000 بار اللہ کی پناہ، اللہ کی بارگاہ میں امان طلب کرو، اللہ کی پناہ طلب کرو، اس لیے کہ اللہ اگر گناہوں سے بچائے تبھی انسان بچ سکتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دے تو انسان کو گناہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تیسری وجہ بھی سن لیں، پہلی وجہ نمازوں کا ضائع کرنا، دوسری وجہ مردوں کا بدکاری میں مبتلا ہو جانا، تیسری وجہ خواجہ عثمان ہروانی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں جب مرد پاپی ہو جائے، جب مرد پاپی اور مجرم ہو جائیں تو عورتوں کا تقوی بستیوں کو برباد ہونے سے بچا لیتا ہے، لیکن تیسری وجہ یہ ہے کہ عورتیں بھی بدی پر میں مبتلا ہو جائیں گی۔
عورتیں بھی دین سے دور ہو جائے گی. جب عورتیں دین سے دور ہو جائے, عورتیں پردہ نہ کرے, عورتیں تقوی میں نہ رہے, عورتیں پرہیزگاری میں نہ رہے, تو سمجھ لو کہ بہت جلد تمہاری بستی پر عذاب آنے والا ہے اور تمہاری بستی بہت جلد برباد ہونے والی ہے. آپ دیکھیں آج نوجوان بچیاں پردہ کرنے میں آر محسوس کرتی ہے, بلکہ پردہ کرنے والوں کو بیکورڈ کہا جاتا ہے. پردہ کرنے والی بچیوں کو تانا دیا جاتا ہے, پرانے خیال کا تانا دیا جاتا ہے. یاد رکھنا, ایک بچی اگر اپنی عزت اور آبرو کو محفوظ رکھ سکتی ہے تو وہ پردے کی وجہ سے ہی محفوظ رکھ سکتی ہے. ایک بچی اگر عزت اور وقار کے ساتھ اس وقت روئے زمین پہ جی سکتی ہے تو اللہ کے دین پر عمل کرنے کی بنیاد پر ہی جی سکتی ہے. بچیاں یہ سمجھتی ہے ہم بالوں کو کھول کر میک اپ کر کے شادیوں میں جائیں گے, بازاروں میں جائیں گے, کھلے سر جائیں گے تو لوگ ہمیں دیکھیں گے تو ہمیں رشتے آئیں گے. ہمیشہ یاد رکھنا, اچھے رشتے گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے, اچھے رشتے تقوی اور پرہیزگاری کی برکت سے آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں تقوی کی وجہ سے اچھا رشتہ کیسے آ سکتا ہے, پرہیزگاری کی وجہ سے اچھا رشتہ کیسے آ سکتا ہے. ایک آسان سی مثال پیش کر کے روایت کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. آپ غور فرمائیں, بار بار آپ نے سنا, اس تناظر میں اس کو سن لیں کہ تقوی کی برکت سے اچھا رشتہ کیسے آتا ہے, پرہیزگاری کی برکت سے اچھا رشتہ کیسے آتا ہے. آپ نے سنا ہوگا مدینہ منورہ کی سرزمین ہے, اپنے الفاظ کے جامع میں سن لے اس روایت کو. قدسیان فلک درودوں کے گجرے لے کر رات کے آخری پہر میں مدینہ طیبہ کی سرزمین پر نازل ہو رہے ہوں گے. ایسے میں ایک بوڑھی آواز, ایک بوڑھی خاتون کی بوڑھی آواز کانپتی ہوئی, کپاتی ہوئے لب و لہجے میں کہتی ہے, بیٹی ذرا جلدی سے دودھ میں پانی ملا دے. اسی وقت رات کا سناٹا ایک جوان آواز کی سے جو ہے وہ چھٹتا ہے اور یوں وہ آواز باہر آتی ہے, کیا تمہیں نہیں پتا کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے منع فرمایا ہے. تو پھر بوڑھی آواز اٹھتی ہے, کیا تجھے نہیں معلوم جس نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے منع کیا وہ عمر تو سو رہا ہوگا, ابھی وہ نہیں دیکھ رہا ہے, اس لیے دودھ میں پانی ملا دے. تو پھر وہ جوان بچی کہتی ہے, ماں عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے مگر ہمارا خدا تو دیکھ رہا ہے, ہمارا اللہ تو دیکھ رہا ہے. وہ جوان بچیاں کیسی تھی, اللہ اکبر. خدا کا کرنا یہ کہ جس وقت ماں بیٹی کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی, سیدنا فاروق اعظم اپنی رعایا کا حال دیکھنے کے لیے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے. دونوں کا مکالمہ فاروق اعظم نے سن لیا, اس گھر پہ نشان لگا دیا اور صبح ہوئی تو اپنے بیٹوں سے کہا, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں نکاح نہیں کر سکتا, تم میں کون ہے جو اس پاک دامن لڑکی سے نکاح کرے, اس پاک باز لڑکی سے نکاح کرے. اور اس کے بعد ایک بیٹے نے جب حامی بھر لی تو سیدنا فاروق اعظم نے اپنے گھر کا رشتہ اس لڑکی کے لیے بھجوایا. بتاؤ کسی کی ضرورت پڑی, کسی رابطے کی ضرورت پڑی, صرف تقویٰ نے اس لڑکی کو سیدنا فاروق اعظم کی بہو بنا دیا. اور صرف وہ لڑکی تقوی کی بنیاد پہ فاروق اعظم کی بہو نہ بنی بلکہ امیر المومنین فاروق اعظم کی بہو بھی بنی. اور پھر اس لڑکی سے جو لڑکی پیدا ہوئی وہ لڑکی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی ماں بن گئی. یعنی کہ وہ خاتون جو ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی نانی بنی. اللہ اکبر, تقوی نے کتنا بلند کیا, اللہ اللہ. اس لیے میری گزارش ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں بن سنور کر نکلنا, حسن کی نمائش کرنا اور رشتوں کے لیے تصویروں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا, فیس بک پہ لگانا, واٹس ایپ پر عام کرنا, یہ شریفوں کا انداز نہیں ہے, یہ کنیزان فاطمہ کا انداز نہیں ہے. اللہ اکبر. ہمارے مذہب میں اللہ اللہ جن خواتین کو آئیڈیل کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جاتا ہے ان مقدس ہستیوں میں سیدہ کائنات مخدومہ فاطمہ الزہرا کی شان تو یہ ہے کہ آپ کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند
چاند اور سورج نے نہیں دیکھا. میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اس لیے اللہ کی خشیت زمین کے اوپر بھی عزت دیتی ہے, زمین کے اندر بھی عزت دیتی ہے. اور یاد رکھنا اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنا صرف مخلوق میں عزت نہیں دیتا بلکہ خالق کے نزدیک بھی عزت عطا کر دیا کرتا ہے. قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے, جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اس لیے خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عورتیں دین سے دور ہو جائے, عورتیں جرائم پر بے باک ہو جائے, عورتیں گناہوں کے حوالے سے بے باک ہو جائیں, تو پھر سمجھ جانا کہ بستیاں تباہ ہو جائے گی. اور بھی وجوہات آپ نے بیان فرمائی ہے, میں اسی پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ آپ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئے ہیں. خدا را اگر آپ اپنے اور اپنے گھر کا ماحول بدلنا چاہتے ہیں, اپنی فکر بدلنا چاہتے ہیں, تو سنی دعوت اسلامی جو سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک ہے, اس سے جڑیے, اس سے قریب آئیے. جہاں جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں اپنے علاقوں میں برانچز قائم کریں تاکہ یہ سلسلہ مزید چراغ سے چراغ روشن ہوتے جائیں, شمع سے شمع روشن ہوتی جائے اور دین کا کام بڑھتا چلا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.